بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جب جنرل ایوب صاحب پاکستان کے صدر تھے تو ان دنوں جنرل ایوب صاحب کو بھارت میں ایک مشاعرے میں مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا۔ جب مشاعرہ سٹارٹ ہوا تو ایک شاعر نے ایک درد بھری غزل سے اپنی شاعری کا آغاز کیا۔ جب وہ شاعر شاعری کر کے فارغ ہوا تو جنرل صاحب اس شاعر کو کہتے ہیں کہ محترم، جو غزل آپ نے سٹارٹ میں پڑھی بہت درد بھری غزل تھی، کسی نے خون کے آنسوؤں سے لکھی ہوگی، اور داد دیتے ہوئے کہا کہ مجھے بہت پسند آئی ہے۔ تو وہ شاعر بولے، جناب عالی، اس سے بڑی آپ کے لیے خوشخبری اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس غزل کا حالت اس کو لکھنے والا شاعر آپ کے ملک پاکستان کا ہے۔ جب جنرل صاحب نے یہ بات سنی تو اب دنگ رہ گئے، اتنا بڑا ہیرو میرے ملک کے اندر اور مجھے پتا نہیں۔ جب آپ نے اس شاعر سے اس غزل کے لکھاری یعنی شاعر کا نام پوچھا تو اس نے کہا، جناب عالی، اس درد بھرے شاعر کو ساغر صدیقی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب جنرل صاحب پاکستان واپس آئے اور ساغر صدیقی صاحب کا پتہ کیا تو کسی نے بتایا کہ جناب عالی وہ لاہور داتا صاحب کے قریب رہتے ہیں۔ تو جنرل صاحب نے اسی وقت اپنے چند خاص آدمیوں پر مشتمل وفد تحائف کے ساتھ لاہور بھیجا اور ان کو کہا کہ ساغر صدیقی صاحب کو بڑی عزت تکریم کے ساتھ میرے پاس لاؤ اور کہنا کہ جنرل ایوب صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جب وہ بھیجا ہوا وفد لاہور پہنچا تو انہوں نے اپنا تعارف نہ کرواتے ہوئے داتا دربار کے سامنے کھڑے چند لوگوں سے شاعر ساغر صدیقی کی رہائش گاہ کے متعلق پوچھا تو ان کھڑے چند لوگوں نے طنزیہ لہجوں کے ساتھ ہنستے ہوئے کہا کہ کیسی رہائش، کون سا شاعر، ارے آپ اس چرسی اور بھنگی آدمی سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ اور پھر کھڑے ان چند لوگوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ دیکھے سامنے پڑا ہے چرسیوں اور بھنگیوں کے جھرمٹ میں۔ جب وہ جنرل ایوب صاحب کا بھیجا ہوا وفد ساغر صدیقی صاحب کے پاس گیا وہ ان کو جنرل ایوب صاحب کا پیغام دیا تو ساغر صدیقی صاحب کہنے لگے، جاؤ ان سے کہہ دو کہ ساغر کی کسی سے نہیں بنتی، اس لیے ساغر کسی سے نہیں ملتا۔ اب سمجھے ہیں ذوق سلطانی یہ کھلونوں سے بہل جاتے ہیں۔ جب ساغر صدیقی نے یہ بات کہی تو باشمول ساغر نشے میں مست وہاں موجود ہر نشئی ایک زوردار قہقہے کے ساتھ کچھ دیر کے لیے زندگی کے دیے ہوئے غموں کو بھول گئے۔ بے پناہ اسرار اور ترلوں کے باوجود وہ وفد واپس چلا گیا اور سارے حالات سے جنرل ایوب صاحب کو آگاہ کیا اور کہتے ہیں کہ جنرل ایوب صاحب پھر خود ساغر صدیقی صاحب سے ملنے کے لیے لاہور آئے، اور جب ان کا سامنا ساغر صدیقی سے ہوا تو ساغر صدیقی صاحب کی حالت دیکھ کر جنرل صاحب کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک نہ رکنے والی جھڑی لگ گئی، اور پھر انہوں نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے غم سے چور اور نشے میں مست ساغر صدیقی سے جب مسافہ کرنا چاہا تو ساغر صدیقی صاحب نے یہ کہتے ہوئے ان سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا کہ جس عہد میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں ساغر کو خدا یاد نہیں۔ اردو کتاب پہ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید نئی آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے اردو کتاب کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔